آپ فرماتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں مان لوں گا کہ یہ درخت اگر تمہاری گواہی دے دے تو میں مان لوں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ تجھے رسول اللہ بلاتے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے باقلال؟ سیاسی ایجادات کا بڑا زور ہے، لیکن خالق کائنات نے کوئی ایسا پیدا کیا ہے کہ بڑا سائنسدان ہو، بڑا عالم ہو، بڑا فاضل ہو، بڑا سے بڑا مفتی ہو، کس کے کہنے پر درخت چلتے ہیں؟ وہ خداوند کریم نے ایک ہی ہستی پیدا کی ہے اور وہ سیدہ آمینہ کلال ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے۔ فرمایا جاؤ اس درخت کو کہہ دو کہ تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں۔ وہ یہ سن کر بڑا متعجب ہوا اور گیا، جا کر اس درخت کو یہ پیغام دیا، دیکھنے لگا کہ آج یہ عجیب نظارہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس درخت نے دائیں بائیں جھک کر اپنی جڑوں کو کھوکھلا کیا زمین سے، اور زمین کے اوپر گھسٹتا ہوا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اور اس کی شاخوں سے، اس کے پتوں سے آواز آئی، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسولاً، ہر ایک کے لیے رسول۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی روح تڑپی، آپ نے اس منظر کو یوں اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی، ان کا ان کا کو اس لیے رب کریم جل مجدہ نے ارشاد فرمایا رسولا فیہم، رسولا ان میں رسول بھیجا، منہم انسانوں میں سے، جنوں میں نہیں بھیجا۔ ہمیں اگر شرافت کا تاج خدا نے پہنایا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اولاد آدم کے سر پر سجایا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ اس کی وجہ سے خالق کائنات نے سارے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعریف خالق کائنات کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے ایسا رسول بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں لوگوں پر تلاوت کرتے، وَيُزَّكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتے۔ یہ یزکیہم کی بات کہنے کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ یزکیہم انہیں پاک کرتے۔ پاکیزگی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الطہور شطر الایمان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ یزکیہم، یہ نہیں فرمایا یہاں یطہرہم کہ انہیں پاک کرتے ہیں، یطہرہم کا معنی بھی پاک کرنا ہے، یزکیہم اس کا معنی بھی پاک کرنا ہے، لیکن ان کے مفہوم کے اندر فرق ہے۔ طہارت اور ہے،
اور ہے. طہارت کس کو کہتے ہیں؟ آپ پانی سے نہاتے ہیں, پانی سے کپڑے کو دھوتے ہیں. اگر کپڑا ناپاک تھا, پانی سے آپ نے شرعی تقاضوں کے مطابق دھویا تو کپڑا پاک ہو گیا, یہ ہے طہارت. بدن ناپاک تھا, آپ نے شرعی تقاضوں کے مطابق بدن کو دھویا, بدن پاک ہو گیا, یہ ہے طہارت. لیکن طہارت حاصل کر لینے کے بعد بھی کئی لوگوں کو برے خیالات آتے رہتے ہیں. جسم پاک کر لیا لیکن نفس کے اندر, ذہن کے اندر, دل کے اندر برے خیالات آتے رہتے ہیں. طہارت تو ہو گئی, تزکیہ نہیں ابھی ہوا. تزکیہ اس کو کہتے ہیں کہ جب برے خیالات بھی مٹ جاتے ہیں, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یوں سمجھیے کہ ظاہر کی صفائی کو طہارت کہتے ہیں اور باطن کی صفائی کو تزکیہ کہتے ہیں. میرے خدا نے اپنے محبوب کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم میں ایسا رسول بھیجا ہے کہ تمہیں طہارت کے تقاضے بھی بتائے گا, طریقے بھی بتائے گا, اور اپنی نگاہ پاک سے تمہارے نفسوں کو بھی پاک کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا شاندار میں نے تم میں رسول بھیجا ہے. تزکیہ نفس, یہ میں نے کوئی مفہوم شاید کوئی سمجھے, کیونکہ یہاں پروفیسر حضرات موجود ہیں, اہل علم کی محفل ہے, کوئی سمجھے کہ میں نے یہ تقسیم کہاں سے کی ہے. تو سنیے, تزکیہ کا ذکر اللہ رب العزت جل وجلہ کس شان سے بیان فرماتا ہے اور تزکیہ کتنا ضروری ہے. خالق کائنات ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا. دنیا والو, علم والو, مال والو, دولت والو, اولاد والو, سنو, کامیاب کون ہے؟ اہل مال, اہل دنیا, اہل سلطنت, اہل تخت و تاج, اہل حسن و جمال. نہ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. سبحان اللہ. طہارت حاصل کر لی, مال حاصل کر لیا, علم حاصل کر لیا, جب تک تزکیہ حاصل نہیں ہوا ابھی کچھ بھی نہیں ہے. باطن میں ناپاکی ہے, خیالات میں ناپاکی ہے. ضرور ظاہر الاسم و باطنا, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ تو یہ ہے کہ چور چوری کی طرف نہ جائے, وہ مسجد کی طرف جائے, لیکن مسجد میں کھڑے ہو کر بھی اگر اس کو برے خیالات آ رہے ہیں تو ظاہراً تو گناہ کو چھوڑ دیا ہے لیکن ابھی باطناً گناہ کو نہیں چھوڑ سکا. باطنی طور پر گناہ کو جب چھوڑ دے گا اس وقت تزکیہ نفس حاصل ہو جائے گا. خالق کائنات جل مجدہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ رب العزت جل وجدہ یہاں قسمیں اٹھا رہا ہے, قسمیں اٹھا رہا ہے. مجھے سورج کی قسم, اس کی دھوپ کی قسم, متعدد قسمیں اٹھائیں, تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ تھک چکے ہیں, کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں, لیکن جسم یہاں بیٹھے موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپنے ذہن کے اعتبار سے, خیالات کے اعتبار سے وہ یہاں سے غائب ہوں. میں اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں, اتنا فارغ میں بھی نہیں ہوں. کئی محفلیں, کئی پروگرام اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف کے لیے تو چن لیتا ہے. یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا کرم ہے, میری کوئی لیاقت نہیں ہے, یہ تیرا کرم ہے. میں کیا ہوں؟ یہ تو حضرت حسان نے بھی کہا نا, ما مدحت محمد بے مقالتی بل مدحت مقالتی بے محمد, کہ میں نے اپنی گفتگو کے ذریعے نبی علیہ السلام کی کوئی تعریف نہیں کی بلکہ میں نے حضور کی تعریف کر کے اپنی گفتگو کو سجا لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا رسول اللہ, اگر سادات نیچے بیٹھے ہیں, اہل علم نیچے بیٹھے ہیں, مجھے اوپر بٹھایا ہے تو یہ تیرے محبوب کے ذکر کی برکت ہے, میری اس میں کوئی فضیلت نہیں, یہ تیرے محبوب کے ذکر کی برکت ہے. فرمایا قد افلح من زکاہا, اوے لوگوں کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. آئیے ایک دو باتیں تزکیہ کی کہ میرے پیارے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تزکیہ کرتے تھے اور کرتے ہیں. اب